حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کو صاحب سبل الہدی والرشاد امام یوسف صالحی نے نقل فرمایا، کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ایک جنگ پہ گیا تو واپس ہم آ رہے تھے تو اس جنگ میں بڑی فتح ہوئی، 5واں حصہ مال غنیمت کا ہم نے سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا تو 80 اونٹ حضور کے حصے میں بھی آئے، اتنا نفع ملا۔ واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ شام کا وقت ہو گیا، کچھ علاقہ اچھا ملا تو حضور نے فرمایا سفر آگے نہ کرو، یہیں پڑاؤ کر لو، پتہ نہیں آگے جا کے کوئی ایسی اچھی جگہ میسر آئے نہ آئے۔ حالانکہ حضور سارا کچھ جانتے ہیں، پر تعلیم امت کے لیے فرمایا یہی۔ کہتے خیمے لگ گئے، رک گئے، ایک ایک خیمے میں 2 2 4 4 آدمی۔ فرماتے میرے خیمے میں حضرت محمد بن ابو بکر جناب ابو بکر کے صاحبزادے، تو میرے خیمے میں جو صحابی تھے نا وہ بڑے موٹے تازے تھے، بڑے وجود ان کا بسطۃ فی العلم والجسم، موٹے تگڑے۔ مغرب کی نماز پڑھنے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی اقتداء میں۔ کہتے نماز مکمل کر کے نا تو صحابی کا دل کیا میں دست بوسی کروں۔ اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے، کھڑاؤں کہا جاتا تھا۔ حضور کے قدمین شریفین پر نالین مقدس نہیں تھے اور حضور کا وجود نا بڑا نازک تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جب دست مبارک میں ہاتھ ملاتے تھے تو حضور کا دست مبارک کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہوتا تھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا تھا۔ تو فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں نا نماز کے بعد جب صحابہ بکھرے تو وہ بھی آگے بڑھے سلام، یہ کچھ لوگ آتے ہیں سلام لینے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب دھکے لگتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں یار نہ آیا کرو، ہم کون سا کوئی اتنے اعزاز والے لوگ پھر دھکے لگ، اور کچھ اتنی محبت سے سلام لیتے ہیں، اتنی محبت سے سلام لیتے ہیں کہ کئی دفعہ جوڑ ہل جاتے ہیں، اتنا زبردست سلام لیتے ہیں۔ وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اب وہ طبیعت بھی نہیں چاہتی کہ کسی کو کچھ کہا جائے، لیکن وہ بعد میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ محبت ہوئی ہے، اور محبت میں معاملات بڑے دور نکل جاتے ہیں کئی دفعہ۔ تو محبت تو اس کا نام ہے کہ محبوب کو آسانی کس بات میں ہے، محبوب کو آسانی کس بات میں ہے، محبت اس چیز کا نام، اس چیز کا نام نہیں کہ میں کیا خواہش کر رہا ہوں محبوب وہ والی کرے، نہ وہ راضی کس بات میں ہے، میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے وہ جنج رکھے انج رہنا ہے، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خصم نو کہنا، بات تو یہ ہے کہ اس کو آسانی کس بات میں، عام دام برسرے مطلب۔ وہ سلام لینے کے لیے جب آگے بڑھے نا تو جوش میں دوڑ کے آگے بڑھے، حضور کے دستے مبارک کو چوما، لکڑی کے جوتے پہنے تھے، حضور کے قدم مبارک پہ جوتا نہیں تھا، انہوں نے اپنے پیر سے حضور کا پیر دبا دیا۔ تو جو ہے میری بات پر، یہ باٹا کے جوتے پہننے والا جب کسی کا پیر دباتا ہے نا اور بندہ بھی تگڑا ہو تو ایک دفعہ سمجھ آتی ہے کہ کسی نے پیر دبایا ہے۔ تو محبوب کے دستے مبارک میں چھڑی رہتی تھی، سنت مبارکہ ہے چھڑی رکھنا، عصا مبارک۔ جب اس صحابی نے پیر دبایا نا تو نبی پاک اب وہ چھوڑ بھی نہیں رہے، دیر ہو گئی، پیر پہ پیر رکھ کے کھڑے، تو تکلیف محسوس کی، سرکار نے تو چھڑی پیٹ میں چبھائی، فرمایا یار میرا پیر تو چھوڑ دے۔ اب وہ پیچھے ہٹے تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، کانپنے لگے، رونے لگے۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں جاؤ۔ صحابہ نے بھی ذرا گھور کے دیکھا، محبوب نیچے بیٹھ گئے، اپنا قدم مبارک دبایا۔ حضرت محمد بن ابو بکر کہتے ہیں اپنے خیمے میں ہم لوگ چلے گئے، عشاء کی نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھی، پر وہ صحابی ساری رات سو نہیں سکے، یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا، گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا، میں نے حضور کو تکلیف دی، محبوب کو تکلیف دی۔ کہتے وہ تڑپنے لگے، رونے لگے، یہ مجھ ساری رات میں تسلی دیتا کہ یار وہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں، اللہ نے ہمارے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا، اور حضور جانتے ہیں کہ تو نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، لیکن وہ اندر کا جو ہے نا وہ ماحول وہ ان کو سونے نہیں دیتا۔ کہتے ہیں سحری کا وقت ہوا تہجد کا، تو سیدنا بلال حبشی آئے، خیمے کے باہر کھڑے ہو، کہنے لگے بندہ کدھر ہے جس نے کل مغرب کے وقت حضور کا پیر دبایا، کدھر ہے؟ کہتے ہیں اب تو وہ اور ڈرے اور کہنے لگے لگتا ہے میری مذمت میں قرآن آ گیا۔ محبوب کی غیر ارادی بے ادبی بھی اللہ کو پسند نہیں، کہا لگتا ہے آیتیں آ گئی، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا حکم آیا ہوگا، آپ اپنے ابا سے کہہ کے میری سفارش کرائیں گے، جناب صدیق اکبر سے کہیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ میری دنیا بھی جائے اور آخرت بھی جائے۔ کہتے تڑپتے سسکتے در رسول پہ پہنچے، سحری کا وقت حضور تشریف فرما ہے، کہتے اب میں اور وہ منتظر تھے کہ کوئی ایسا حکم آئے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، اور اس حکم کے معاملے میں پھر کہاں تک بات جائے گی، قربان جائے۔ جب حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو سارا کچھ جاننے والے محبوب نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے فرمایا بھائی
عشاء کے بعد ہی تجھے بلانے کا ارادہ ہوا تھا، پھر خیال آیا کہ تو کہیں سویا ہوگا، سحری میں لوگ اٹھ جاتے ہیں تہجد کے لیے، اس لیے تجھے بلایا ہے۔ فرماتے ہیں اب انتظار تھا کہ وہ بڑی بات آئے، ڈر رہے تھے، لیکن قربان جائیں نبی پاک نے پیر دبانے کا ذکر ہی نہیں فرمایا۔ حضور فرمانے لگے بلایا اس لیے ہے کہ کل شام میں نے تیرے پیٹ میں چھڑی چبھو دی تھی، تجھے تکلیف ہوئی ہوگی تو اللہ کی رضا کے لیے معاف نہیں کر دیتا۔ جناب محمد بن ابو بکر کہتے ہیں پہلے تو وہ اکیلا روتا تھا، اب ہم سب نے رونا شروع کر دیا۔ حضور آپ کیا فرمانا؟ کہنے لگے نہیں یار بیچارے کا پیٹ بڑا ہے، میں نے چھڑی چبھو دی، اس کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ اور کیا لفظ ہے حدیث میں، محبوب فرمانے لگے میں ساری رات سو نہیں سکا، اس کا وہ درد۔ او بھائی تو اپنے ابا کو سخت بات کہہ کے آ کے بیڈ پہ آرام سے سو جاتا، تو اپنی اماں کو سخت جملہ کہہ کے وہ تڑپتی رہتی ہے، اسے وہ ساری راتیں یاد آتی ہیں، اس نے بیٹے کے لیے بیدار رہ کے گزاری ہوتی، تو ایک فکرہ کہہ کے تو سوچتا ہی نہیں، کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں، یہ سننے والے ہیں جو کمال کرتے ہیں، تو نے خیال ہی نہیں کیا۔ محبوب فرمانے لگے سو نہیں پایا، چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ تو کہنے لگے حضور وہ تو میں نے پیر دبایا تھا اس لیے آپ نے مجھے چھڑی چبھوئی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو محبوب فرمانے دیکھیں وضاحت دیکھیں، محبوب فرمانے لگے تو نے تو ان دیکھے پیر دبایا تھا، میں تو دیکھ رہا تھا، مجھے نہیں چھڑی چبھونی چاہیے تھی، چل تو کہہ میں نے معاف کیا۔ تو عرض کرنے لگے حضور جس طرح آپ راضی ہیں میں بھی اسی طرح ہی راضی ہوں۔ محبوب فرمانے لگے تو راضی ہے پر میں نہیں ابھی راضی۔ حضور آپ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ فرمایا جی 80 اونٹ میرے حصے میں آئے ہیں، اگر تو سارے تحفے میں قبول کرے تو میں راضی ہو جاؤں گا، تحفے میں رکھ لے سارے۔ کون دیتا ہے دینے کو، فاضل بریلوی کا انداز میں ذرا دیکھیے، کون دیتا ہے دینے کو، اس کا پنجابی ترجمہ ہے کہ کون دیتا ہے، دینا اس سے جگرا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا۔